جیتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ عذاب اتنا سخت ہے کہ روزانہ دعائیاں کر رہا ہوگا کہ اللہ موت دے دے، موت دے دے، مرنے کی دعائیاں کر رہا ہوگا، موت نہیں آئے۔ زندگی پہ ٹائم نہیں رہتا، اور پھر ایک بار اس کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا ٹائم کہاں گزرا؟ مارکیٹ میں، کاروبار میں، دھندے میں، دنیا داری میں، اپنا نام روشن کرنے میں گزرا۔ اس کو ٹائم نہیں ملا، کبھی بھی نہیں ملا، مر گیا۔ تو دنیا کی آگ جلتی ہے تو روشنی پھیلاتی ہے، جہنم کی آگ جلتی ہے تو اندھیرا پھیلتا ہے۔ ٹائم نہیں ہے، درس کے لیے ٹائم نہیں ہے، سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں، دعائیں یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کی صورتیں یاد کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کاٹن کا کپڑا لو، اس کو بھگا دو اچھے سے، اور اس کاٹن کے کپڑے کو کانٹوں کے اندر پھینک دیجیے، پھر اس کو کھینچو، اس کے چیتھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے مومن کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے جسم کے چیتھڑے اکھاڑے جاتے ہیں، اس کو اکھاڑ دیا گیا، اس کے چیتھڑوں کو الگ، پرزوں کو الگ کر دیا گیا۔ اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کس کی؟ بدبخت کی روح کو، جب اس کے اندر سے نکالا جاتا ہے۔ سکرات کی حالت جو آتی ہے تو آدمی ایک دو دن پہلے سے اس کو فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا، آئے نہیں اپنی۔ اب اگر توبہ کرے قبول نہیں ہوتا، اب توبہ کرے فرشتوں کو دیکھنے میں قبول نہیں۔ رمضان کی عبادتیں کی نا بہت ساری، کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ دنیا فلاں کاروبار، بچے کی شادی، بچے کی پڑھائی، بچوں کی شادی، یہ کاروبار وہ کاروبار۔ آخرت کہاں ہے؟ آخرت کہاں ہے؟ یہ قبر کے اندر ایسا ہوگا، جنت کے اندر ایسا ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، خبر آ گئی ہے تو خبر آتے ہوئے مان لینا، اس کو انتظار نہیں کرنا۔ او کس نے دیکھا، جو ہوگا دیکھا جاتے کہ فوٹو کھنچواتے، احسان دین کا کام کرتے دکھانے کے لیے، مسجد کا کام کیے دکھانے۔ میں بڑا ہوں، چھوٹوں کو سلام نہیں کرتا، چھوٹا آ کر کے مجھے سلام کرنا تو میں جواب دیتا۔ اس کی حیثیت ہے مجھ سے بات کرے، میرے سامنے بیٹھ سکتا ہے، اس کی حیثیت نہیں، کیا ہے یہ تدابر ہے۔ تم اپنی اوقات بھول گئے، اوقات بھول کے پیسہ۔ جنت کے اندر ایک درخت ہے، ایک درخت، اس کے اندر چلتے جاؤ نا تو تمہاری پوری زندگی ختم ہو جائے گی وہ درخت۔ جمعہ کے اس مبارک دن میں ہم سب یہاں اس مسجد میں اکٹھا جمع ہوئے، دعا کریں کہ بہترین ہم سب کو یوں ہی جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور ہم سب کو آج کے اس جمعہ میں جو کچھ بھی ہم سنیں، ان تمام باتوں پر ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سورہ تکاثر کی دعا میں نے تلاوت کی۔ سورہ تکاثر ہی کی روشنی میں میں چند باتیں حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ جیسے ونڈو ہے، ونڈو لگا رہتا ہے، اس ونڈو سے اگر آپ دیکھیں تو صبح کو سورج وہاں سے نکلتا ہے، صبح کو یا شام کے وقت سے روشنی آتی ہے، باریک سی روشنی آتی ہے، ہلکی سی۔ اس روشنی کے اندر ہمیں باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں، معمولی سے ذرات، اس کو آپ صرف دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ ایسے پکڑیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جیسے اب کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے اور وہ مہمان جو ہے اپنے ساتھ گولی لے کر کے آتا ہے، جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو یہ مہمان اپنی گولی کے اندر وہ جو ذرے گر رہے ہیں، گولی کے اندر ذرے بھرتا ہے اور بھر کر کے اس کو پیک کرتا ہے اور کندھے پہ ڈالتا ہے اور چلو فلاں میں جاتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو روکیں گے کہ نہیں آپ نے یہ ذرے میرے گھر سے لیے، یہ ذرے میرے ہیں، آپ اس کو نہیں لے کر جا سکتے، ایسا بولیں گے؟ کوئی روکے گا اس کو؟ آپ روکیں گے نہیں، یہ ذرے آپ نے میرے گھر سے لیے، نہیں لے کر کے جا سکتے۔ تو جیسے ان ذرات کی آپ کے نزدیک کوئی حیثیت، کوئی ویٹ نہیں، بیائی نہیں، اسی طرح اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے یہ ذرہ آپ بھر بھر کر کے لے کے جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، ایسے اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر قطرة ماء
اگر اللہ رب العزت کے نزدیک یہ پوری دنیا، اس کے اندر ملینئرس ہیں، بلینئرس ہیں، ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، پوری دنیا کے مالک لوگ بھی ہیں، کہ پوری دنیا کی جائیداد پراپرٹی سب کچھ جمع کر لو، یہ ساری دنیا، اور صرف یہ ابھی والی دنیا نہیں، اس دنیا کی وہ ساری نعمتیں بھی اس کے اندر ایڈ کر لو جو اللہ رب العزت نے آدم سے لے کر کے قیامت تک آخری بندے پر جو کرنی، ان ساری نعمتوں کو ایڈ کر لو، یہ ساری نعمتیں مل کر کے اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی، سمجھائیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور اگر اس کی حیثیت ایک پر کے برابر ہوتی، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی نا، تو اللہ کافر کو ایک قطرہ پانی نہ پلاتا۔ تو سوچو، جس دنیا کی یہ حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، اسی دنیا کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے، اور یہ صورت بتا رہی ہے کہ بھاگ رہے ہیں اس دنیا کے پیچھے، ابھی کیا ہونے والا، ابھی دیکھو کیا ہونے والا، دیکھو تم کیا ہونے والا تمہارے ساتھ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ ہم تیری بات کو مانتے، بھی کبھی ہاتھ اٹھا لی، رمضان کی عبادتیں کی نا بہت ساری، کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ دنیا فلاں کاروبار، بچے کی شادی، بچے کی پڑھائی، بچوں کی شادی، یہ کاروبار وہ کاروبار، آخرت کہاں ہے؟ آخرت کہاں ہے؟ نہیں مانگا۔ تو یہ وہ دنیا ہے جس کے پیچھے آپ کبھی ایک تو دعا کرتے نہیں، ہم لوگ اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ کے سامنے روتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں، اور مانگا بھی تو بد نصیب نے کیا مانگا؟ یہی دنیا مانگی، وہی دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، کہا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک چلو، ایک قطرہ پانی نہ پلاتا۔ تو یہ دنیا کی حیثیت ہے، تو اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہنا کیا ہونے والا؟ یہ صورت، یہ پورے میری اور آپ کی زندگی کا پورا نقشہ کھینچ کر کے رکھتے ہیں میرے آپ کے سامنے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے تکاثر۔ تکاثر کیا چیز ہے؟ زیادہ کی چاہ نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ بھائی زیادہ کیا چاہیے؟ زیادہ مال چاہیے، زیادہ کیا چاہیے؟ زیادہ عزت چاہیے، زیادہ شہرت چاہیے، زیادہ کاروبار چاہیے، زیادہ پراپرٹی چاہیے، زیادہ روپے پیسے چاہیے، کسی کو نام بڑا چاہیے، کسی کو اپنا کاروبار بڑا چاہیے، امپائر کھڑا کرنا اس کو، تو زیادہ 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 کی چاہ، زیادہ یہ بھی زیادہ، یہ بھی زیادہ، زیادہ زیادہ زیادہ۔ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ فلاں دن ان کو اتنے بڑے جنازہ پڑے گا، زیادہ چاہیے نا۔ کہاں ہو بول صاحب؟ ٹائم نہیں، کہاں ٹائم نہیں، کہاں ٹائم نہیں، کیا وہ زیادہ لینے کے چکر میں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم ہی ختم ہو گیا، اس کے مر گیا، مر گیا، ٹائم ختم۔ تو یہ اچھا، ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آخرت کا انکار کرے یہاں پر؟ کوئی ایسا شخص ہے مجھ میں سے یا آپ میں سے جو یہاں پہ یہ کہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا؟ نہیں مانتا ہے کوئی ایسا؟ مانتا ہے، تو پھر یہ آتا کیوں نہیں آخرت کی طرف؟ یہ مسجدوں میں کیوں نظر نہیں آتا 5 ٹائم؟ یہ دینی مجلسوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ اللہ سے دعائیں کیوں نہیں کرتا؟ جنت کی طرف کیوں نہیں کرتا؟ جہنم سے پناہ کیوں نہیں مانگتا؟ مرنے کے بعد والی زندگی سے کیوں نہیں کرتا؟ عثمان غنی قبر کے پاس جاتے ہیں، روتے ہیں، روتے ہیں، بے تحاشا روتے ہیں، آنسو بہ بہ کر کے داڑھی تک آ جاتے۔ لوگ پوچھتے کیا بھائی کے بعد آپ جب قبر کے پاس آتے ہو روتے ہو؟ کہا کہ یہ تو پہلی منزل ہے نا، سب سے پہلے مجھے کہاں جانا ہے؟ یہی جانا ہے، اس کو اچھا کر لو تو آگے سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ عثمان غنی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اگر آج کے بعد سے تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، پھر بھی اللہ نے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، تو وہ تو اتنا رو رہا ہے، قبر کے پاس جا جا کر کے رو رہا ہے، میں آپ کو رو رہے بتاؤں کوئی ایسا بندہ ہے جو آخرت کا انکار کرے نہیں کرتا؟ پھر آتے کیوں نہیں؟ یہ زیادہ آنا ہے، ہر کوئی آخرت کو مانتا ہے، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو آخرت کو نہ مانتا ہو، تو پھر یہ آتا کیوں نہیں؟ یہی کس چیز نے؟ اللہ، اس چیز نے جو غفلت میں ڈال کے رکھا، یہی غفلت ہے جو اس کو بار بار یوٹن نہیں لینے دیتی ہے آخرت کی طرف۔ مانتا تو ہر کوئی ہے نا، لیکن یہ کہاں بزی ہو گیا ہے؟ ادھر بزی ہو گیا، ادھر بزی ہو گیا، اس لیے ادھر نہیں آ رہا ہے۔ تو مانتا ہر کوئی ہے لیکن آ نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ ادھر بزی ہے۔ تو کہا کہ اس چیز نے تم کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، الہاکم التکاثر، زیادہ کی جان نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر،
یہاں تک کہ تم کہاں چلے گئے؟ زیادہ کی چاہ میں ایک دن ایسا آیا کہ تم قبروں کی زیارت پہ چلے گئے، قبروں کی زیارت کرنے کے چلے گئے، مطلب کیا وہ مر گئے. ہاں، زندگی پہ ٹائم نہیں رہتا اور پھر ایک بار اس کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا. اس کا ٹائم کہاں گزرا؟ مارکیٹ میں، کاروبار میں، دھندے میں، دنیا داری میں، اپنا نام روشن کرنے میں گزرا. اس کو ٹائم نہیں ملا، کبھی بھی نہیں ملا، مر گیا خلاص. کہاں گیا؟ حتی زرتم المقابر، مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیا. اب اس سے پوچھنا ٹائم ہے تیرے پاس؟ ہے کہ نہیں؟ اب جا، آرام سے ٹائم ہے تیرے پاس، جاؤ ایش کرو وہاں. ڈر نہیں لگتا؟ اس کو دفن کر دیا. اب اس سے پوچھنا ٹائم ہے تیرے پاس؟ ہے کہ نہیں؟ اب جا، آرام سے ٹائم ہے تیرے پاس، جاؤ ایش کرو وہاں. ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ ڈر نہیں لگتا؟ ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں، نماز کا ٹائم نہیں ہے، درس کے لیے ٹائم نہیں ہے، سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں، دعائیں یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کی صورتیں یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ یہ بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے، ان سے پوچھو کتنی صورتیں یاد ہیں بچوں، کتنی صورتیں یاد کروائی ہیں نماز کے لیے، کتنی دعائیں یاد ہیں. اسکول کے لیے ٹائم ہے، وہ بھیج دو گے شہر کے اندر، جاؤ ہاسٹل میں رہو، وہاں کرائے سے رہو، فلانی اسکول میں فلانی کالج میں تم کو پڑھنا ہے، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا ہے. ٹائم اس کے لیے مولوی صاحب کہتے بھائی تھوڑا بچوں کو، مولوی صاحب کھڑے ہو کے بولتے کہ میں ہوں، تیار ہوں پڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کو بھیجو، مکتب میں بھیجو، میں پڑھاؤں گا ان کو، اللہ کے رسول کی باتیں سکھاؤں گا، انہیں قرآن سکھاؤں گا، انہیں دعائیں سکھاؤں گا، صبح شام کے اذکار سکھاؤں گا، انہیں اٹھنے بیٹھنے سونے جگنے کے طریقے سکھاؤں گا. ٹائم نہیں. کیوں؟ بچہ اسکول جاتا نا، بچے کا ٹیوشن لگا دیا نا، بچے کا فلاں کورس لگا دیا نا، اب نہیں ٹائم. مر جائے گا ایک دن تب ٹائم ملے گا سب کچھ. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ کہاں چلے گئے؟ قبروں کے اندر تمہیں دفن کر دیا. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قبر کو کہا گیا زیارت ہے. قبر زیارت کرنے جاتے، زیارت عربی زبان میں کہا جاتا ہے زارہ یزور زیارت. زیارت کا مطلب کس کو بولتے بھائی؟ زیارت ہم لوگ کس کو بولتے بھائی؟ زیارت کو جا رہے. کس کو زیارت کو؟ اب زرت فلانا، اب میں کسی اپنے دوست سے ملنے گیا تو یہ زیارت ہوئی نا. دوست گھر پہ کتنا دن رہتے ہیں بھائی؟ 1-2 گھنٹے کے اندر گئے واپس آ گئے. بہت کوئی گہرا جگری یاد رہا تو دن بھر ٹھہر گئے، تو یہ زیارت ہو گئی. تو اس کو کہا گیا زیارت ہے. تو آپ اگر اس کو زیارت کہا جا رہا ہے تو آپ کی 60-70 سال کی زندگی میں یہ ایک دن کی زیارت کا کیا مطلب؟ کوئی ہے کمپیئر ہے کوئی؟ 70 سال کے اندر آپ کسی دوست کے پاس ایک دن چلے گئے، یہ زیارت ہو گئی. تو یہ 70 سال کے کمپیئر میں ایک دن کی کوئی حیثیت نہیں نا. ویسے اللہ نے کہا کہ تم قبروں کی زیارت کو چلے گئے، تو قبروں، اگر قبر میں جانا زیارت ہے، ایک دن ہے، تو سوچو آخرت کا کتنا دن ہو جائے، آخرت کتنا لمبا ہونے والا. کہا گیا کہ آخرت کی جو تمہاری زندگی ہے، آخرت کی زندگی کے بالمقابل تمہاری قبر والی زندگی زیارت ہو گئی. اور زیارت صحابہ کب دفن ہوئے؟ یہ آیت کریمہ کس پہ نازل ہوئی؟ صحابہ پہ نازل ہوئی. صحابہ کو کہا گیا کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو یہ زیارت ہوگی، اور 1400 سال سے زیارت ہی کر رہے. آخرت کے بالمقابل صحابہ 1400 سال ہوا نا انتقال کو، تو 1400 سال سے زیارت ہی کر رہے. تو سوچو آخرت کتنی بڑی ہوگی. تو اگر 1400 سال زیارت ہے تو تمہاری 60 سال کی زندگی کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ تو کوئی شمار ہی نہیں، کوئی گنتی نہیں. اور جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس کے پیچھے کیسے کتوں کی طرح دوڑ، کتوں کی طرح بھاگے، پاگلوں کی طرح بھاگے. کتے نہیں، پاگل کتے بولے، پاگل کتوں کی طرح بھاگے جا رہے ہیں جس کی کوئی حیثیت. کہا کہ آخرت کے بالمقابل یہ قبر والی زندگی جو ہزاروں سال کی ہے، یہ صحابہ آخرت کے بالمقابل اگر یہ زیارت ہے تو یہ والی زندگی جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہوئی اللہ کے نزدیک؟ کیا حیثیت ہوئی؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ ذرا آخرت کو بندہ یاد کرے. فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اندر ایک درخت ہے، ایک درخت، اس کے اندر چلتے جاؤ نا تو تمہاری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، وہ درخت ختم نہیں ہوگا. 100 سال تک چلتا رہے گا اس درخت کے نیچے. کتنے سال تک؟ 100 سال تک چلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا. وہ درخت کا سایہ بھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ 70 سال کے پیچھے اتو سا گھر بنانے کے لیے مرے جا رہے ہیں. اور جس کے پاس نہیں ہو تو ٹینشن میں بوڑھا ہو گیا ہے، اور جس کے پاس ہے وہ تو فخر کے مارے اگنور، اس کو ایگو نے مار دیا، اس کو ایگو نے مارا ہے، اس کو ٹینشن نے مار دیا. ہاں، اتنا سا گھر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک گھر ہے،
ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک گھر ہے، ایک گھر کتنا بڑا ہے؟ جو سب سے چھوٹا گھر کتنا بڑا ہے؟ کہا اس کا گھر اتنا بڑا ہے کہ ایک موتی سے گھر بنایا گیا، خیمہ۔ جنت کے اندر جیسے بندہ اپنی جنت کے اندر انٹری کرے گا تو ایک خیمہ ہے، وہ خیمہ ایک موتی سے بنا ہوا، خیمہ ٹینٹ، ایک خیمہ موتی سے بنا ہوا، اور ایک موتی سے پورا گھر بنا دیا گیا، ایک موتی سے۔ اور کتنا بڑا ہے؟ کہا کہ 70 کلومیٹر تک ایک گھر، 70 کلومیٹر۔ اس کے بالمقابل ہمارا گھر جوڑ لو بھائی، اتنی بڑی دنیا ہے، پوری کتنی بڑی دنیا ہے، 200 ملک اس دنیا کے اندر، 150 جتنے ملک، اس سے زیادہ۔ اور اس ملک کے اندر 200 ملکوں میں ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر یہ آپ کا تلنگانہ ہے، تلنگانہ کے اندر یہ حیدرآباد ہے، حیدرآباد کے اندر آپ کی یہ وقار آباد کی ڈسٹرکٹ ہے، وقار آباد کے اندر آپ کا یہ چھوٹا سا محلہ ہے، چھوٹے سے محلے کے اندر چھوٹا سا ایریا ہے، اس چھوٹے سے ایریے کے اندر آپ کا ایک سا گھر ہے۔ کتنے سال میں بنایا آپ نے یہ گھر؟ 40 سال سے مودی صاحب محنت کی، پیسے جمع کی، 20 سال کی محنت لگائی ہے، تب جا کے اتنا سا گھر بنا ہے، 10 بائی 10 کا۔ اب وہ سینہ چوڑا کر کے بولتا دیکھو یہ میرا گھر ہے، مہمانوں کو دعوت دیتا ہے، دیکھو میں نے اتو سا گھر بنایا ہے، مہمانوں کو دعوت دیتا ہے، آؤ ویلکم ویلکم، میں نے گھر بنا لیا، ایسی اسی بتا دیا، اتنا سا گھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھر جنتی کا سب سے چھوٹا گھر جو ایک موتی سے بنا ہوا، اور کتنا بڑا ہے؟ 70 کلومیٹر کا برابر، آپ کا پورا وقار آباد اس کے اندر آتا ہے۔ اتنا ایک اکیلا اتنا بڑا گھر ہے، اتنی بڑی نعمتیں ہیں، تو وہ زندگی اتنی بڑی ہے، وہ تو ہمارے ذہن و دماغ سے غافل ہے۔ آپ اس کا انکار کرتے ہو، انکار نہیں کرتے آپ، میں نے یہ باتیں بتائی، آپ مانتے نہیں مانتے، تو پھر تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہاں تیاری کیوں کرو گے؟ کیونکہ دماغ پہ یہ دنیا سوار ہے، دماغ کے اندر یہ دنیا سوار ہے، اس بنا پہ اس کی اہمیت غائب ہو گئی۔ کہا کہ حتی زرتم المقابر، قبروں کے اندر تم کو دفن کر دیا گیا، یہ تم زیادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ قبروں کے اندر دفن کر دیا گیا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای قوم، یہ زیادہ کی چاہ کہاں تک لے گئی؟ ٹھیک ہے بھائی میں زیادہ چاہ رہا ہوں لیکن حرام خوریاں نہیں کرتا۔ اچھا یہ مسئلہ تب ہے، یہ باتیں ہم تب بتا رہے ہیں کہ جب آپ صرف حلال روزی کماؤ تو بھی ٹینشن والی بات ہے۔ کوئی بندہ صرف حلال روزی نہیں کمائے اور آخرت کی فکر نہ کرے، تب ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ اور کوئی یہی دنیا کمانے کے لیے اس مچھر کے پر کی بھی جس دنیا کی حیثیت نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ بھاگو حلال طریقے سے، تب پرابلم ہے۔ ہم حرام کی بات نہیں کر رہے، آپ صرف حلال کمائے تو بھی پرابلم ہے کہ اتنا بھاگ رہے دنیا کے پیچھے۔ اب کوئی حرام خوری کرنے لگ جائے اس دنیا کے لیے تو اس کی بدنصیبی کی حالت سوچیے آپ۔ کوئی حرام خوری کرنے لگ جائے اس دنیا کے پیچھے تو اس کی بدنصیبی سوچو، اور کیا ہوتا اس دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے۔ عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب اذا فتح علیکم الفارس والروم، جب تم پر روم اور فارس فتح کر دیا جائے۔ عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا کہ نقول کما امرنا اللہ ورسول، ہم وہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ عبدالرحمن ایسا نہیں ہوگا، جب دنیا کے دروازے تمہارے اوپر کھلیں گے کیا کرو گے؟ جب بل انتم تتنافسون، تم مقابلہ کرو، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، فتجعلون رقاب بعضكم على رقاب بعض۔ ایسی حالت نہیں، اتنا سمپل میٹر نہیں ہوگا۔ جب دنیا آئے گی تو کیا کرو گے؟ تتنافسون، مقابلہ کرنے لگ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے مقابلہ تو کیا کوئی حرج نہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے مقابلہ۔ ثم تتدابرون، یہ مقابلہ تمہیں ایک دوسرے سے پیٹ پھینکنے پہ مجبور کر دے گا، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا۔ بھائی پراپرٹی ہے دنیا کے لیے، پراپرٹی میں بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا ہے، کھا گیا بھائی کا حصہ، کھا گیا میراث میں بہن کا حصہ کھا گیا۔ اب سلام بہن بڑی عزیز تھی لیکن اب بہن کا فوری نہیں ریسیو کرتا، کیوں؟ میراث میں حصہ دینا پڑے گا، منہ پھیر لیا نا، میراث نہیں دینا، بھائی کو میراث دینا، جس کی لاٹھی اس کا بہن، جو باپ کی زمین پہ قبضہ پا گیا بھائیوں کو نہیں دینا، کسی مسلمان کو قبضہ کر لیا نہیں دینا۔ اب دنیا کا مقابلہ ایسا چلا کہ مقابلے کے حد تک تو ٹھیک ہے آپ مقابلہ کرو دوسروں کو، خود بھی فائدہ اٹھاؤ دوسروں کو، لیکن یہ اس کے پیچھے اس مقابلے کی جو سائیکولوجی ہے، وہ جو پیچھے آ رہا ہے کیا؟ ایک دوسرے کو اگنور کرنا، اوائڈ کرنا، حق کھا کر کے فیل دینا، پھر ایک دوسرے کو ملنا بھی ناپسند کرو۔ میں بڑا ہو گیا، میں بڑا ہوں، چھوٹوں کو سلام نہیں کرتا، چھوٹا آ کر کے مجھے سلام کرنا تو میں جواب دیتا، اس کی حیثیت ہے مجھ سے بات کرے، میرے سامنے بیٹھ سکتا ہے، اس کی حیثیت نہیں، کیا ہے یہ تدابر ہے۔ تم اپنی اوقات بھول کے پیسہ دے کر کے، وہ وہی پیسہ جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر، اپنی اوقات بھول گئے،
اس کے دل میں ایمان. یہ ایمان تیرے پیسے سے کہیں زیادہ ویلیوبل ہے. ہاں اس کو اس کی حیثیت کے ساتھ وہ میرے سے بات کر سکتا ہے, ایسا ڈائلاگ مارتا ہے, پوری زندگی اس کی ڈائلاگ بن گئی, پوری زندگی میں ڈائلاگ ہی ڈائلاگ. میں ایسا میں ویسا میں ویسا. کیوں؟ پیسے کی وجہ سے, دنیا کے پیچھے. ثم تتحاسدون ثم تتدابرون, حسد کرنے لگ جاؤ. پھر یہ حسد کہاں تک کرے گا؟ فتجعلون لقاء بعضکم الى لقاء بعض, بعض بدبخت ایسے بھی ہوں گے یہ دنیا کو ایک دوسرے کے قتل پر مجبور کر دے گی. قتل کرو گے مسلمان ایک دوسرے کی گردنوں کے پیچھے پڑ جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی دنیا کی اور دنیا دار کی پوری سائیکولوجی بتا کر کہتے ہیں یہ دنیا دار ایسا ہوتا ہے, یا تو سلام کرنا پسند نہیں کرتا, حسد کرتا ہے یہ لوگوں سے, اور اس کو موقع اگر ملتا ہے تو قتل بھی کر دیتا ہے. کیوں؟ الہاکم تکاثر. کس چیز نے اس کو یہ کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ زیادہ کی چاہ. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اب دیکھو اب یہاں سے وارننگ شروع ہوئی. کلا سوف تعلمون, یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان قریب جان. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہرگز نہیں تم ضرور بالضرور جانو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, کاش کہ ایسا ہو تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے. علم یقین کیا تھی؟ لوگ ایمان لائے, بلکہ ایمان نہیں بلکہ تو ہم مسلمان ہوئے, وہ بدو لوگ آئے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہنے لگے اللہ کے نبی ہم اسلام لائے آپ کے لیے کیا وہ کیا. اللہ نے وحی نازل کر. کچھ لوگ صدقہ دیتے نا, چندہ دیتے, مولوی صاحب پہ دکھاتے ارے ہم چندہ دے رہے, تمہاری سیلری ہم دے رہے, ہمارے سامنے بات نہیں کر سکتے, اور صدقہ زکات دے کے فوٹو کھنچواتے. احسان دین کا کام کرتے دکھانے کے لیے, مسجد کا کام کیے دکھانے کے لیے, دین کا کام کیے دکھانے کے لیے. اور تو آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم ایسا ایسا ایسا. اللہ کے نبی نے آیت نازل فرما دی, یقول قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. کہو اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لاؤ, کہو کہ مسلمان ہو گئے, نام مسلمان جیسا رکھ لیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اور اگر ایمان داخل ہوا ہوتا تو دین کو احسان بنا کے پیش نہیں کرتے, احسان نہیں جتاتے, سوچتے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے توفیق دے دی دین پر عمل کرنے کی. اللہ تو مجھ سے مسجد کا کام ہے, اللہ تیرا کرم ہے. اللہ تو نے اگر مجھے ایک سجدہ کرنے کی توفیق دے دی, تیرا کرم ہے. اللہ میری وجہ سے کسی کا چولہا جلا, اللہ تیرا کرم ہے. اللہ میں کسی مجبور کا سہارا بن گیا, اللہ تیرا کرم ہے. اللہ میرے پیسے سے کسی کا علاج ہو گیا, میرے رب تیرا کرم ہے. وہ سیلفیاں لیتا ہوا نہیں پھرتا, افطار پارٹی کے فوٹو نہیں کھینچتا ہوا, وہ ان مدد کو وہ شہرت کا ذریعہ نہیں بنا, اللہ کا شکر ادا کرتا. تو حتی انقریب تم جان کر کیا جان لو, علم یقین. یہ ایمان ہوتا تو علم یقین ہوتا. علم یقین کیا چیز ہے؟ علماء کرام نے کہا کہ علم کے 3 درجات ہیں. علم کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ علم کا پہلا درجہ علم یقین, دوسرا عین یقین, تیسرا حق یقین. علم یقین کیا چیز ہے؟ کہ آپ کسی کو آپ کو خبر ملی, آپ خبر کو مان لیں, یہ علم یقین. عین یقین یہ ہے جو سنا آپ نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیں, یہ عین یقین. حق یقین کیا ہے؟ حق یقین یہ ہے کہ جو آپ نے سنا دیکھا وہی چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, یہ حق یقین ہے. یہ 3 لیول ہے علم کے, اور یہ تینوں لیول میرے اور آپ کے ساتھ, ہر شخص کے ساتھ ہونا ہے. کیسے ہونا؟ اچھا اس کی مثال پہلے سمجھ لیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ کورونا آیا ہے نا, کورونا گیا. اب اس کورونا کے اندر ہم نے دیکھا کہ اب ایک آنے والا آ کر کے مجھے اور آپ کو خبر دیتا ہے کہ دیکھو بھائی سڑک پہ جانا نہیں, وہاں پولیس والے کھڑے ہیں ڈنڈا مار رہے ہیں, جو بھی جا رہا ہے اس کی پٹائی کرتے ہیں, دھلائی کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کہنے والا آپ کی بھلائی چاہ رہا ہے نا, آپ کی بھلائی چاہ رہا ہے بھائی پٹائی سے بچ جاؤ, تو وہاں جانا نہیں. تو کچھ چھوکرے ٹائپ کے من چلے لوگ آ رہے, اس نے دیکھا وہ بائک چالو کرتے دوڑاتے ہوئے پہنچ گئے کہاں, روڈ ادھر پہنچ گئے. اب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والے پٹائی کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کو کیا تھا خبر ملی, کیا ہے یہ کہنے والا آ کر بتا کے چلا گیا, کیا ہے؟ علم یقین, پکی خبر ہے, علم یقین. اب وہ دیکھنے چلے گئے وہاں پر, یہ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, کیا ہوگا؟ عین یقین. کیا ہے یہ؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اب بول سکتے جھوٹ ہے نہیں, ابھی عین یقین ہو گیا. تو اب انہوں نے جا کر کے جب سڑک پہ گئے تو پولیس والوں نے ان کو دیکھ لیا اور پکڑ کے کیا کر دی کہ پٹائی کر دی اچھے سے. تو یہ کیا, یہ جو پٹائی ہو رہی کیا ہے؟ حق یقین ہے. یہ پٹائی حق یقین ہے. اب جب ان کو حق یقین حاصل ہو گیا اور ان کے پیچھے خوب ڈنڈے پڑے تو کہہ رہے کہ نہیں نہیں اب میں مانتا ہوں تم نے جو خبر دی تھی نا سب سچی خبر تھی, سب مانتا, تو اب مان کے کوئی فائدہ؟ بھائی خبر کیوں دی گئی تھی؟
تاکہ آپ پٹائی سے بچ جاؤ. اب پٹائی تو ہو گئی نا, اب مان کے کوئی فائدہ, اب مان کے کوئی فائدہ نہیں. یہی حال میرے آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. خبر آ گئی ہے کہ قبر کے اندر ایسا ہوگا, جنت کے اندر ایسا ہوگا, جنت ہے جہنم ہے, خبر آ گئی ہے. تو خبر آتے ہوئے مان لینا, اس کو انتظار نہیں کرنا. او کس نے دیکھا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں, جو ہوگا کوٹا جائے گا, وہاں پہ پٹائی کی جائے گی وہاں, تو دیکھا جائے گا نہیں. ابھی ہی اس کے لیے پریپریشن کر لینا کہ جو سستی کی, بے دینی کی, غفلت کی زندگی گزارے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, جو اچھے عمل کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہوگا, جو برے عمل کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اس کو ماننا, اس پہ یقین کرنا. اب یہاں جو شخص لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے, جب مرتا ہے نا تو فرشتے آتے ہیں. اب یہ کیا ہے, فرشتوں کا آنا کیا ہے, علم کا دوسرا لیول ہے. علم کا دوسرا لیول آئے نہیں ہے. اور ایسے عجیب و غریب مخلوق ہے انسان. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ فرشتوں کا پورا جماعت ہوتی ہے زمین سے لے کر آسمان, اس کی جان نکالنے کی. بڑا رسپیکٹڈ ہے انسان. والا ہم نے انسان کو بڑا معزز بنایا ہے, بہت رسپیکٹڈ. اتنے سارے فرشتے بھیج رہے روح نکالنے کے لیے. اہتمام دیکھو, اہتمام. روح نکالنے آئے زمین سے آسمان تک, اس کی نگاہوں کے سامنے فرشتے. کہتے کبھی کبھی آدمی ایک دو دن پہلے بھی دیکھنے لگ جاتا ہے. سکرات کی حالت جو آتی ہے تو آدمی ایک دو دن پہلے سے اس کو فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کیا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا, آئینے ہیں. اب اگر توبہ کرے قبول نہیں ہوتا. اب توبہ کرے, فرشتوں کو دیکھنے میں قبول نہیں ہوتی. ماننا کب تھا, ہاں ماننا کب تھا, ماننا خبر یقین پہ تھا. مولوی صاحب کی بات سن کے مان لینا چاہیے, اس پہ حجت نہیں کرنا چاہیے. اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں, حدیث کی بات آئے, قرآن کی بات آئے, اپنے سر کو جھکا دو, مان, اور عمل کرنے لگ جاؤ. تیاری جو کہا کہ کرو, کرنے لگ جاؤ. جو کہا چھوڑ دو, چھوڑ دو. یہی علم یقین پر ایمان لانا. کلا لو تعلمون علم الیقین, اللہ نے کہا ہرگز نہیں, کاش کہ تم ایسا ہوتا کہ تم علم یقین پر ایمان لے آتے. ایمان لانا ہے علم یقین پر, علم یقین پر ایمان لانا ہے. اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس وقت جب یتوب اللہ علی العبد ما لم یغرغر, اللہ رب العزت بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ما لم یغرغر, جب تک کہ غرغرے کی حالت تاری نہ. غرغرہ اب سانس اب نکلی کہ تب نکلی, آواز یہاں, یہ غرغرے سے آواز, کھراٹے کی آواز نکلتی موت کے وقت, سانس نکلتی نا, سی سے تنگ ہو جاتی ہے, اس وقت توبہ قبول. کیونکہ فرشتوں کو دیکھ دیا نا, اب مان کے نا. فرعون نے توبہ کیا تھا, نہیں چلتا. تو یہ آنکھوں سے نظر آ جائے اور بندے کو قبر سے ڈرنے لگتا. سورہ تکاثر جا کے ابھی گھروں پہ جا کر کے پڑھنا کیا چیز ہے, اور سورہ قاف کا ترجمہ پڑھو جا کر. سورہ قاف القرآن المجید, اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ غرغرہ کیوں تاری ہوتا ہے, وہ آدمی اتنا ڈرتا کیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندے کی جان کو قبض کیا جاتا ہے, اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے, تو فرشتے کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس المطمئنہ, اے پاک نفس چل اپنے رب کی طرف, جس نے جو خبر یقین پر ایمان لے آتا ہے. اللہ اس کے رسول نے جو اس کو کہا ہے اس پر عمل کر لیتا ہے, تو فرشتے اس کو آ کر کے آسانی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اے پاک روح چل اپنے رب کی طرف. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح اتنی آسانی سے, کیونکہ یہ تو تیار ہے, اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے کہ جیسے آٹے کے اندر سے باہر نکل لیا گیا. اچھا, مرنے سے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے, لیکن ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ مومن اللہ کی لقاء کو پسند کرتا ہے. اللہ کی مومن اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. تو ابھی کوئی مرنا چاہتا ہے, کوئی نہیں مرنا چاہتا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتے آ کر کے اس کو خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ اے پاک روح اللہ تجھ سے خوش ہے چل, تو اس وقت اس کو پسند ہو جاتی ہے ملاقات کہ میرا انجام تو اچھا ہو گیا. اب وہ جلدی سے جانا چاہتا ہے, وہ جلدی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اسی لیے کہا گیا مومن اللہ کی لقاء کو پسند کرتا ہے. جب فرشتے اس کو آ کر خبر دے دیتے ہیں نا, تو خود ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے ملنا ہے, مجھے جنت دیکھنا ہے. ہاں, میرا وہ جو گھر اللہ نے میرے لیے تیار کیا ہے, جو کئی دنیا کے برابر ہے, 10 دنیا کے برابر ہے, مجھے وہ گھر دیکھنا ہے. تو ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے. تو مومن جو ہے اللہ کی لقاء کو پسند کرتا ہے. یہ مومن کا معاملہ. جس کا معاملہ گڑبڑ ہوا, جو بدبخت روح ہوتی ہے, جس کے عمل کالے ہوتے ہیں, کالے کرتوت ہوتے ہیں, فرشتے آ کر کے خبر دیتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ, اے بدبخت روح چل اللہ کے غضب کی طرف چل, اللہ کے عذاب کی طرف چل. اس کو جیسے یہ پھٹکار سنائی دیتی ہے وہ گھبرا جاتا ہے, اور اس کی روح جو ہے یہ نیچے سے بھاگنے لگتی ہے, اپنے آپ کو بچاتی ہے, بھاگ کر کے اس کے پیروں کے پاس بھاگ جاتی ہے.
تو فرشتے ہاتھ ڈال کر کے اس کو کھینچتے ہیں. پڑھیے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والنازعات غرقا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کے روحوں کو نکال لیتے ہیں. گھس جاتے ہیں فرشتے اور بے دردی سے روح نکالتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بدکار کی، گنہگار کی، فاسق کی، فاجر کی، ایک چور اور بےمان کی جب روح کو نکالا جاتا ہے تو وہ سمجھو اس کا منظر اسی طرح سے آپ سمجھیے، وہ تو جاننے والا جس کے ساتھ ہوتا وہی بیان کر سکتا ہے. تو اسے ایک تصور قائم کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کاٹن کا کپڑا لو، اس کو بھگا دو اچھے سے، اور اس کاٹن کے کپڑے کو کانٹوں کے اندر پھینک دیجیے، پھر اس کو کھینچو، اس کے چیتڑے ہو جاتے ہیں. ایسے مومن کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے جسم کے چیتڑے اکھاڑے جاتے، اس کو اکھاڑ دیا گیا، اس کے چیتڑوں کو الگ، پرزوں کو الگ کر دیا گیا. اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کس کی؟ بدبخت کی روح کو جب اس کے اندر سے نکالا جاتا ہے. تو ایمان لانا یہ عین یقین ہو گیا. حق یقین کیا ہے؟ تیسرا درجہ کیا ہے؟ حق یقین کا ہے کہ جب جہنم میں چلا جائے گا، اس کو ڈال دیا جائے گا، تو اس کو جو عذاب ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ خود اس کے ساتھ ہو رہا ہے. مانے نہ مانے فائدہ. اب یہ حق یقین جو حاصل ہو گیا، اللہ رب العزت نے منظر سے کھینچا قبر کے اندر یا جو قیامت کے اندر جو عذاب ہوگا جہنم کے اندر، اس کے بارے میں فرمایا نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ. یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو سینوں کو چل کر کے جلائے گی، جو دلوں کو آگے چل کر کے جلائے گی. اور یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. لوگوں دنیا کی آگ جلتی ہے تو روشنی پھیلاتی ہے، جہنم کی آگ جلتی ہے تو اندھیرا پھیلتا ہے. دنیا کی آگ لگے ایسا سائنس کہتی ہے کہ آدمی 60-70% جل جائے تو مر جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ جلائے گی پورا، لیکن موت نہیں آئے گی. جیتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. عذاب اتنا سخت ہے کہ روزانہ دعائیاں کر رہا ہوگا کہ اللہ موت دے دے، موت دے دے، مرنے کی دعائیاں کر رہا ہوگا، موت نہیں آئے. جیتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. عذاب اتنا زیادہ ہے وہ سوچے گا کہ اب مر گیا، لیکن موت تو ہی موت آ چکی نا، کہاں موت آنے والی. اب ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ مرنا چاہیں جہنمی کہ اللہ موت دے دے، اگر جہنم سے نہیں نکالتا کم سے کم موت دے دے ہمیں. آج کیا کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایگو دیکھو، اس کا فخر دیکھو، تکبر دیکھو، کسی انسان کو جوڑتا نہیں، اپنے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے. کل جب عذاب پڑے گا اللہ کہے گا مجھے کچھ نہیں بننا ہے، مجھے کچھ نہیں بننا. اللہ مٹی میں ملا دیں گے، بس خالی مٹی میں ملا دیں. مٹی بننے کے لیے کیا کر رہا ہوگا؟ دعائیں کر رہا ہوگا، تمنائیں کرے گا کہ اللہ مجھے مٹی بنا دے. بس لوگوں کو حقیر نہ جانو، تکبر نہ کرو، کبر سے اپنے سروں کو اونچا کرتے ہوئے نہ پڑھو. انسان کو انسان سمجھو، اپنے جیسے مسلمان بھائیوں کو مسلمان سمجھو. یہ کبر اور تکبر ہمبل رہو تاکہ قیامت کے دن یہ معاملہ ہونے والا تو تمنا کرے گا. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مرنے کی تمنا کریں گے، جب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو یہ کہیں گے کہ شاید یہ جو جہنم کا داروغہ ہے مالک، اس سے ہم کہیں شاید اس کی دعا کرو. وقالوا لخزنة جہنم یا مالک لیقضی علینا ربک. وہ مالک سے کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، کہیں گے مالک جہنم کا داروغہ، کہیں گے مالک اور ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوں گی، اب آپ ہی دعا کرو کہ ہمارا رب ہمارا فیصلہ کر دے، موت دے دیں. تو یہ مالک کوئی جواب نہیں دے رہا. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جواب دیا جائے گا کتنے سالوں کے بعد؟ 1000 سال کے بعد جواب دیا جائے گا. 1000 بھائی لوگ سرکاری کاموں میں الجھ جاتے ہیں، آج نہیں آؤ کل آؤ، تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر کیڑے نکالتے رہتے، یہ غلطی وہ غلطی. تو چلو 6 مہینے میں مقدمہ ہو جاتا ہے کسی کے اوپر، تاریخ پہ تاریخ ملتی. بھائی سال بھر میں 6 سال، مہینے 2 مہینے، سال بھر میں 2 سال میں بیل مل گئی، چلو 2 سال میں صحیح بیل تو مل گئی کم سے کم. وہاں معاملہ چل رہا ہے کیا؟ عذاب ہو رہا ہے، بیل نہیں ملتی. وہاں کیا ہے؟ 1000 سال کے بعد رپلایا ہے. کیا رپلایا؟ انکم ماکثون. آزاد ہو گئے؟ نہیں، تمہیں اسی میں چلنا ہے. اور تمہیں نا اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. عذاب کیا ہے؟ عذاب بڑا خطرناک ہے. کہا گیا یہ اللہ کی آگ ہے جو بڑھے گی، آگے بڑھ کر کے چمڑیوں کو جلائے گی، چمڑیوں سے آگے نکل کے ہڈیوں کو بھی جلانے والی آگ ہے یہ، اور ہڈیوں سے آگے نکل کر کے یہ جو دل ہے اس دل کو بھی جلائے گی. دل کو کیوں جلائے گی؟ خاص کر دل کا کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ کبر،
بغض اسی دل کے اندر ہے نا، عداوتیں اسی دل کے اندر ہیں، خواہشیں، ہاں خواہشیں اسی دل کے اندر ہے، سگریٹ کا دھواں اڑاتا کرتا، ہاں کبر ہے دل کے اندر، اس کے تکبر، ایسا لگتا ہے زمین پہ ٹکا ہی نہیں، عورت کی خواہش شہوات کہاں ہے؟ اسی دل کے اندر ہے، سارا خواہشات، آرزویں، تمنائیں، ناپاک آرزویں، ناپاک تمنائیں، خواہشیں، آرزویں، کبر، تکبر، سب اسی دل کے اندر ہے، اسی دل کو جلایا جائے، اسی دل کو ہم جلائیں، اسی لیے وہ آگ نہ پہنچے اس کے لیے کیا کرنا، اپنے دلوں کو پاک کر لینا، حسد سے، بغض سے، دنیا کی ناجائز خواہشات سے، عورت کی خواہش سے، ناجائز پیسوں کی خواہشات سے اپنے دل کو پاک کر لینا، نار اللہ الموقدہ الذی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جلائے، ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، جہنم کو دیکھ لو گے، جہنم کا بیان، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی، صحابہ کیا تھے کریمہ نازل، صحابہ کو کہا گیا کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوکے پہ، دوپہر کی گرمی میں، ابھی دوپہر کی گرمی پڑ رہی ہے، جا کر کے باہر جا کر کے فیل کیا کرو اس گرمی کو، یہ صحابہ نے جنہوں نے اس گرمی کو فیل کیا ہے، وہ ریگستان والی گرمی، ڈیزرٹ کی، عرب کی گرمی، اس گرمی میں نہ صرف انہوں نے اسلام کی دعوت کا کام کیا بلکہ جہاد کیا ہے روزہ رکھ کر کے، ہمیں تو نماز پڑھنے میں دقت ہو جاتی ہے، اس گرمی میں صحابہ نے روزہ رکھا، اور غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، اور کتنا کئی سینکڑوں کلومیٹر دور جا کر کے صحابہ نے جہاد کیا ہے، ہاں تو یہ صحابہ ان صحابہ سے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی دوپہر کو نکلے، دوپہر پیچھے پیچھے ابو بکر نکلے، پیچھے پیچھے عمر نکلے، باری باری نکلے، کس نے نکلے؟ بھوک لگی ہے، بھوک لگی، کائنات کا سردار ہے، ایک خلیفۃ المؤمنین ہے، دوسرا عمر بن خطاب، اس کی حیبت ایسی ہے کہ شیطان راستہ بدل دے، اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو کیا اللہ ان کے قدموں میں دنیا نہیں ڈال دیتا، ہاں اور کسی کو یہ سب دے کہ اللہ نے بہت دے دیا ہے تو بہت عزیز ہو گیا، اور اللہ نے کسی کو غریب رکھا ہے تو صحابہ کو دیکھو بھوک لگی ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو آزمایا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ پر آپ کے ہو گئے ہیں، بلکہ آزمائش خیر ہے، اگر تمہارا معاملہ خیر والا ہے تو آزمائش خیر کی ہے، یہ صحابہ بھوکے بھوکے نکلے ہوئے تین، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر گئے تو انہوں نے بکرا کا بچہ کھلایا، پیٹ بھر کر کے آسودہ ہو کر کے کھائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو قسم کر والذی، قسم کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لتسألن یومئذ عن هذه النعیم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی قسم اس یہ نعمت جو تم نے ابھی کھایا ہے اس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، اگر صحابی سالوں سال جہاد کر کے، ہجرتیں کر کے، نبی ایک دن کھانا گوشت کھاتا ہے، ایک ٹائم اگر گوشت کھاتا ہے تو نبی یہ کہہ رہا کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، آج میرے اور آپ کی نعمتوں کی کیا حالت ہے، روزانہ نعمتوں میں گزر رہے ہیں لیکن اللہ کے سامنے جواب دہی کا مجھے اور کوئی آپ کو احساس ہے؟ روزانہ گھر میں پکوانیں چڑھی ہیں، دیگیں چڑھی ہیں، بریانیاں چڑھ رہی ہیں، گھر پہ جا کر کے دیکھو رو آنسو بہاؤ کہ نبی ایک وقت گوشت کھا لے، تو یہ اپنے صحابہ کو تاکید کرے کھا کر کے بھول نہیں جانا، اپنے رکھو کھا رہے ہو تو بھول نہیں جانا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے، اور ہم اور آپ پوری زندگی نعمتوں کے اندر گزر رہی ہے لیکن سوال کا کوئی ذمہ داری نہیں چاہیے۔ پہلے ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ دنیا سے نکل آئی بات، یہ جو غفلت کی زندگی اس سے بیدار ہو جاؤ اور انجام چھوڑو۔ ایک اور چیز کہ جس دین پر عمل کر رہے ہو آپ، جس دین کو آپ نے دل سے لگایا ہے، جس چیز کی آپ پابندی کر رہے ہو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں کو دعوت دو۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، بیوی بچوں گھر والوں کو اس چیز کی دعوت دو، اس چیز کی دعوت دو، بیوی بچوں کو سکھاؤ۔ آپ جس توحید پر ایمان لائے ہو اس توحید کا پیغام اپنے علاقے کے مشرکوں تک، بدعتیوں تک پھیلاؤ، جس سنت کو آپ پیروی کریں اس سنت کو دوسروں تک، بدعتیوں تک پہنچاؤ۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، میرا رب تیرا رب کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا، کب؟ جب وہ اصلاح کا کام کرے۔ ایک صالح بننا، نیک، بھائی آپ نیک ہو، آپ نیک ہو گئے تو نیکی کس کام کی آئے گی؟ نیکی آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا دے گی،
لیکن اس نیکی کے ساتھ ایک اور نیکی کرنا ہے. کون سی نیکی کرنا ہے؟ نیک بنانے والی نیکی کرنا ہے، اصلاح کا کام. مصلح یہ نہیں کہا کہ ہم صالح لوگوں کو بچا لیں گے، بلکہ مصلح لوگوں کو بچائیں گے. مصلح یعنی جو لوگ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں ان کو بچائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی قوم دعوت و تبلیغ سے پیچھے ہٹ جائے، اللہ سے عذاب آئے، نیکیاں کام نہیں آئیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا انہلک وفینا الصالحون، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا جبکہ ہمارے بیچ بڑے بڑے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے سروں پر سجدوں کی نشانیاں ہوں گی، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ متقی پرہیزگار لوگ بھی رہیں گے تو بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب برائیاں بہت زیادہ عام ہو جائے تو یہ جن کے چہروں پر پیشانیوں پر نشان بنا ہوا ہے اور جو بڑے نیک ہیں، برائی جب عام ہو جائیں گی. جو لوگ اللہ کا کیا کرتے تھے، لوگوں کو دعوت کا کام نہیں کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، تو عذاب جب آئے گا سارے کے سارے ہلاک کیے جائیں گے. اور عذاب آپ انتظار نہ کرو، عذاب مسلط ہے. حیثیت کیا رہے گی میری اولاد؟ اس دنیا کے اندر حیثیت جوت لاکھ جوتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. آپ مسلمان دیکھو، آپ کی ہے کوئی حیثیت؟ کوئی ایک چیز مسلم قوم اپنی منوا سکتی ہے؟ نہیں منوا سکتی. کیا کیڑے مکڑوں کی حیثیت ہے. تو یہ حیثیت کب ہو جائے گی؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. کب؟ جب اصلاح کا کام چھوڑ دیں. اصلاح کا کام کرنا ضروری. اور جو لوگ اصلاح کا کام کریں، آپ اصلاح کا کام کیسے کر سکتے؟ اگر علم ہے، علماء کرام کیا کریں؟ اپنے علم کے ذریعے سے اصلاح کا کام کریں. جن کے پاس پیسے والے ہیں وہ اصلاح کا کام کیسے کریں گے؟ وہ لوگ دعوت و تبلیغ کے وہ پیسے دے کر جو دعوت و تبلیغ کا کام کریں، ان کی فنڈنگ کر کے پیسے دے کر کے یہ اصلاح کا کام کریں. جن کے پاس علم، اگر علم نہیں ہے، پیسہ نہیں، کیا اپنا وقت لگا کر تو جو جس طرح سے ہو سکتا ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہے، وہ دعوت و تبلیغ کے اندر حصے دار بنے، اپنا حصہ لازمی ڈالے تاکہ عذاب اس کو بچا لیا جائے. دیکھو نبیوں کی تاریخ نہیں پڑھتے، نبی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے، عذاب آتا ہے تو کیا نبیوں کو الٹیمیٹم مل جاتا ہے، نکل جاؤ یہاں سے. لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، کیا ملا؟ نکل جاؤ یہاں سے. تو یہ لوط علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں شامل تھے ان کو نکال دیا گیا، ساری قوم ہلاک کر. نوح علیہ السلام کی قوم جو دعوت و تبلیغ ایمان ملا، دعوت و تبلیغ کا بھی کام کر رہے ہیں، الٹیمیٹم آیا، عذاب آنے والا، نکل جاؤ. کشتی میں سوار ہوئے، نکال لیا گیا. تو جتنی بھی قوموں کو بچایا گیا ہے وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے بچایا گیا ہے کہ اور عذاب آنے سے پہلے ہی خبر دے دی گئی ہے. اسی لیے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت ایسے غلیظ لوگوں پر ہم پر غالب ہونے سے بچا لے، تو دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے، نیک کام کیجیے اور صالح کام کیجیے، لوگوں کو